الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن وسیلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے اور وہی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں زمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ اب زمانے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے کہ کیا مطلب؟ تو شارحین حدیث نے دوسرے احادیث کی روشنی میں اس کے کئی مطلب بیان فرمائے۔ مثلا دنیا اور آخرت کا زمانہ قریب ہو جائے گا ایک دوسرے کے، قیامت قریب ہو جائے گی، قیامت قریب ہو جائے گی، قرب قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان فرمائی ہیں جو میں نے اس دن آپ حضرت کے سامنے پیش کی تھی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ برائی اور بدی کے اعتبار سے زمانہ قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جتنے بھی بدکار فاسق فاجر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ زمانے کی مصیبتیں، بلائیں اور آفتیں اور پریشانیاں یہ یک بعد دیگر مسلسل لوگوں پہ، مسلمانوں پہ آنی شروع ہو جائیں۔ اور یہ بھی مطلب بیان کیا کہ لوگوں کی عمریں چھوٹی ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی لوگوں کی عمر، اموات کثرت سے ہونے لگیں گی، عمریں کم ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی کہ لوگوں کے برائی، گناہ و نافرمانی، بغاوت کی وجہ سے زمانے سے برکت اٹھ جائے گی۔ چنانچہ زمانہ بڑی شدت کے ساتھ ایسا گزرے گا کہ سالوں پرانا کام یوں محسوس کریں گے لوگ گویا کہ کل ہوا ہے۔ اور اس کی طرف ایک اور حدیث میں بھی اشارہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اتنی شدت سے گزرے گا کہ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ سال مہینہ ہے، سال مہینے کی طرح محسوس کریں گے، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن لمحے کی طرح۔ تو ایک تو پہلا جو اس کی یہ تفصیل ہو چکی کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، اس طرح ہوگا زمانہ قریب۔ دوسرا جو وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے گا، مطلب مخلص باعمل عالم اور ان کا حقیقی علم انہی کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا۔ جب ذرا مخلص باعمل عالم نہیں رہیں گے تو پھر علم بھی ان کا نہیں رہے گا، اس طرح حقیقی علم اٹھ جائے گا۔ اور مختلف علمی فتنوں کی تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے علماء حق اور علماء سو کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح جہالت کی اور ناسمجھی کی تاریکی پھیل جائے گی۔ یہ دوسرا چیز ہو گیا۔ تیسرا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے، مختلف قسم کے۔ اس دور میں آپ دیکھ لیں کتنے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور چوتھا جز وَسَيُلْقَى الشُّحَّ، لوگوں میں بخل ڈال دیا جائے گا، مطلب کہ لوگوں کے اندر بخل کی بیماری بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور ایک وبائی مرض کی طرح شدت سے یہ بیماری بخل کی پھیل جائے گی، یہاں تک کہ جو لوگ تجارت کرنے والے ہوں، پیسے والے ہوں، کاروبار والے ہوں، وہ بھی اپنے مال کو چھپائیں گے اور لوگوں کو استعمال کی ضروری چیز بھی نہیں دیں گے۔
لوگوں کو ضروری چیز استعمال کی وہ بھی نہیں دیں گے. بہت سارے بھوکے ہوں گے، محتاج ہوں گے اور ننگے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. پتہ ہوگا ایک آدمی مالدار ہوگا، اس کے پاس گھر میں سب کچھ ہوگا، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوگی، اپنا کام کرے جیسے آج کل ہو رہا ہے. غریب برے لگتے ہیں لوگوں کو. ایک آدمی اگر 10 گھر میں 2 3 4 اور 10 قسم کے کھانے پکائے اور پاس میں ایک آدمی بھوکا ہو، اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو اس قدر بخل جو ہے وہ پھیل جائے گا. اور دیکھیں شیطان جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ان پہ تو خوب اڑایا جاتا ہے، خوب اڑایا جاتا ہے. بخیل اس کو کہتے ہیں جو جہاں ضرورت ہو وہاں تو خرچ نہ کرے، اور شیطانی کاموں پہ اور جہاں ضرورت نہ ہو اسراف کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ سخی نہیں ہے، وہ بخیل ہے. اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ مال خرچ نہیں کر رہا. سخی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہو اور وہ مال اس کے لیے جنت بنا رہا ہو، جنت رب کی رضا دلا رہا ہو، تو یہ مال ہے وہ سخی ہے. اور جو ایسا نہیں وہ رب کے نزدیک سخی نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ، کہ حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. قالوا وَمَا الْحَرَجِ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول حرج کیا ہے؟ قال القتل، تو فرمایا کہ قتل، مسلمانوں کے درمیان قتل، خون ریزی، یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ کثرت سے اور عام ہو جائے گی. آج بھی جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، جو ٹی وی پہ خبریں سنتے ہیں یا دیگر ذرائع سے خبریں سنتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلانی جگہ میں زمین کے تنازع پر، فلانی جگہ میں بچوں کی لڑائی کی وجہ سے. اور پھر رمضان کو بھی نہیں دیکھتے، اس کے آخر عشرہ کو بھی نہیں دیکھتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کل عید ہوتی ہے، آج بچوں کی وجہ سے یا زمین کی وجہ سے یا تلخی ہو گئی اور تلخی پہ اتنے آدمی قتل ہو گئے. حالانکہ قتل کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، کل پرسوں یا 2 3 دن پہلے حدیث گزری کہ ساری دنیا اگر تباہ ہو جائے، فنا ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھاری نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان کا ناحق قتل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بڑا بھاری ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فتنے بتائے ہیں اور اس کے لیے حکم کے پر کیا بتایا، ہدایات کیا دی کہ ایسے فتنوں کے وقت ان کے قریب نہ جائے کوئی، نہ قریب جائے، نہ کوئی قریب رہے، بلکہ دور جائے ایسی جگہ سے. کئی پہلے حدیثیں گزر چکی، دور جائے. یہاں تک کہ جنگل میں اگر چند بکریاں رکھی ہوں ان کے دودھ پہ گزارا کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی آخرت بچ جائے گی، اس کا ایمان بچ جائے گا. لیکن ایسے فتنوں کی طرف نہ آئے. اگر چاہیے یہاں بڑے مزوں میں ہو اور یہاں اس کی جائیداد ہو، سب کچھ ہو، مزوں میں ہو، لیکن یہ چھوڑ کے ایمان بچانے کے لیے جنگل کی طرف جائے، چند بکریاں ان کے دودھ پہ گزارا کرے، لیکن ایمان بچا لے. کیونکہ ایمان انسان کے پاس وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آخرت کما سکے گا، رب کی رضا حاصل کر سکے گا، وہاں کی نعمتیں اور درجات حاصل کر سکے گا. اور ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے. ہمارا کاروبار کیا ہے؟ ہمارا کاروبار ہے آخرت بن جائے ہماری. ہمارا کاروبار یہاں دنیاوی اصل کاروبار ہمارا یہ ہے رب راضی ہو جائے. اور غیر اس کے لیے یہی ہے کہ ہم دین کا جو حکم ہے اس پہ چلیں، خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچائیں، فتنوں کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں. جہاں ایمان بچتا ہو وہاں جائیں اور اپنے ایمان بچا لیں. اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.